الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، اس رب ذوالجلال والاکرام کا، اس خالق کائنات کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اس ذات کبریا کا جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ جس کی کوئی بیٹی ہے نہ جس کا کوئی بیٹا ہے، نہ جس کی بیوی ہے نہ جس کا کوئی کف ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی والد ہے نہ وہ کسی کا والد ہے۔ اس ذات کا اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے کہ الفاظ نہیں ہیں کہ اس ذات کا شکر ادا کر سکیں۔ اس گئے گزرے دور میں جب کہ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، غیر اللہ کی پکار ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، مالک نے پھر بھی اپنے فضل و کرم سے یہ اعلان فرمایا کہ اس نور کو نازل بھی میں نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ یہ ایسا نور ہے عزیزان محترم، جس کے دل میں یہ اترا ہے وہ بھلے در بدر تو ہو گیا ہے لیکن اس اللہ کی طرف سے ملنے والی خیرات کو نہیں ٹکرایا۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے قرآن کریم کہ یہ زندگی گزارنے کا دستور بھی ہے، منشور بھی ہے، ضابطہ حیات بھی ہے اور مکمل بھی ہے۔ 91 آیات پہ اس ناچیز نے نشان لگایا ہے اس کی توفیق سے کہ یہ لا ریب ہے، قصص الحق ہے، وما ہوا بالحذر ہے۔ اس میں ایک بات بھی ایسی فضول نہیں ہے جو انسانیت کی بھلائی کے لیے نہ ہو۔ عزیزان گرامی، ساری زندگی بارگاہ رب العزت میں سر بسجود رہیں۔ فرض کی ادائیگی کے بعد اس قرآن والی ملنے والی نعمت کا اگر شکر ادا کرتے رہیں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ ایک ایسا دوست ہے، ایسا دوست، اللہ کہتا ہے جس نے بھی اس سے دوستی لگائی وہ دنیا میں بھی امن میں رہے گا، پکا وعدہ ہے اللہ کا، اور جب فوت ہو جائے گا، دفن کر دیا جائے گا، قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا اس کا دوست، یہ دوست اس کی دوستوں کی دوستی نہیں چھوڑے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جس نے اس دوست کی مخالفت کی اس کی دشمنی میں، اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جس نے بھی اعراض کیا، جس نے میرے اس پیغام کی مخالفت کی، دنیا والی معیشت اس کی تنگ کر دوں گا، بھلے اس کے پاس فرعون سے بھی زیادہ خزانے کیوں نہ ہو، اور قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا۔ اللہ نے پہلے بتا دیا کہ اندھا اٹھے گا، کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، یا العالمین تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ یہ وہ اندھا جو آج اس دنیا میں یا رسول مدد کہتا تھا، یا علی مدد کہتا تھا، وہاں قال رب کہے گا، کسی اور کو نہیں پکارے گا۔ پھر قال رب، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وہاں اقرار کرے گا، یہاں نہیں مانتا۔ بد نصیب ہے نا، بدبخت ہے، ہدایت کی کتاب گھر میں موجود ہے اور اس کو پڑھتا نہیں بلکہ مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے اس دین کی مخالفت کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جو دین میرے اللہ نے رسول کو دے کر بھیجا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ میرا محمد
میرا مصطفیٰ یہ حق ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو کچھ میں رب نے تیرے اوپر نازل کیا ہے یہ حق ہے، اس کے علاوہ سب کچھ باطل ہے۔ عزیزان گرامی، حق کی مخالفت کر رہا ہے، دین کا دشمن بنا ہوا ہے، پھر کہتے جی جنت میں بھی جاؤں گا، کہتے میں نافرمانی کرتا رہوں، تم میرے لیے یار دعا کرنا کہ اللہ مجھے مرتے ہوئے کلمہ پڑھا دے۔ ارے بدبخت انسان، اگر تو قرآن کا قاری ہوتا، اگر تو قرآن فہم کا ہوتا تو تجھے یہ آیات مبارک میرے رب کی بھیجی ہوئی سورج کی طرح روشن، چاند کی طرح چمکیلی نظر آتی کہ مرتے ہوئے فرعون نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا۔ جب پکڑا نا میرے رب نے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا جب پکڑا گیا، میرے رب نے پکڑ لیا، ان بطش ربک لشدید، تو کہتے ہیں قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اللہ کہتا ہے اپنی، اگر دریا کے کنارے پہ پڑھ لیتا شاید پھر بھی تجھے نجات مل جاتی۔ یہ میری سنت ہے، یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا قانون ہے کہ مرتے دفعہ کسی مجرم کو نہیں بخشوں گا۔ معافی نامہ ہے، ہر انسان کے جیب میں معافی نامے کا کارڈ ہے، ہر انسان کے جیب میں توبہ والا کارڈ ہے، اے ٹی ایم کی مشین بھی لگی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، جب چاہے وہ کارڈ دے دو، بخشش کا سرٹیفکیٹ لے لو۔ رزلٹ ملنے سے پہلے، کارڈ کیش کرانے سے پہلے 3 باتوں کا تیرے ذہن میں خیال ہونا چاہیے۔ جو جرم کیا ہے نا، نافرمانی جتنا عرصہ کیا ہے، پہلے اس رب سے معافی مانگ، اقرار کر، جس طرح ہمارے والد اور والدہ نے کیا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ واقعہ ہے ارے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اس کے بعد پھر معافی مانگ اس رب سے، کیوں کہ سوائے اس ذات کے اور کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی مشکل کشا ہے جو نہیں، سارے کے سارے اس کے در کے فقیر جو ہیں، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہو فی شان، ارے اس کی تو شان ہی روز نرالی ہے، اس غنی کی کیا بات ہے منگتے فقیر۔ اس کے بعد اس جرم کی اللہ سے معافی مانگ، اور کوئی نہیں بخش سکتا۔ تیسری بات عزیزان گرامی، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی نہیں کرو، وعدہ کرو کہ مالک جب تک زندہ رہوں گا تیری نافرمانی نہیں کروں گا، وعدہ کر اللہ سے۔ عزیزان محترم، 3 پوائنٹ ہیں، 3، چاہے 10,000 سال کا بھی تو گناہ لے کر آیا ہے، اللہ کہتا ہے یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ پکی بات ہے اللہ کی طرف سے، وکان اللہ غفور رحیم، کہ تیرے جتنے سیئات تھے، جتنے گناہ تھے، جتنے سالوں کے تھے، میں نے سارے معاف کر دیے، اور اتنے سالوں کی نیکیاں بھی لکھ دی۔ ارے کتنا بڑا پیکٹ ہے اللہ کے بندے، کتنا بڑا پیکیج ہے۔ آ تو صحیح اس مالک کے در پہ، اس سخی کے در پہ آ تو صحیح۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، فقیر بن کے، گداگر بن کے، مغدہ بن کر اس کے در پہ تو آ۔ ارے غیروں کے در پہ ٹکرے مار رہا ہے اللہ کے بندے، ان کو تو نے مشکل کشا الہ منایا ہوا ہے، ان کو مانا ہوا ہے، ان کو سمجھا ہوا ہے، جس کے لیے میرے رب نے فرمان جاری کیا ہے قیامت تک کے لیے کہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔
میرا محمد پکی بات ہے کہ جن کو دفن کر کے آئے ہیں، جن کو انہوں نے مشکل کشا مانا ہوا ہے، زمین ان کو کتنا کھا گئی اور کتنا بکایا ہے۔ ارے مردوں کے عرس منانے والے، اس کی تو ہڈیاں گل گئی ہیں، مٹی کھا گئی ہے۔ یہ مسلم کا عقیدہ ہے، مسلمان کا۔ اللہ کی کتاب گواہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو کھڑا صرف قیامت کے دن ہوگا، اس سے پہلے زندہ نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، آج حق کے مقابلے میں جو باطل کتابیں شائع ہوئی ہیں، ان میں تو کہتے ہیں کہ ابھی ورثہ باؤنڈری کراس نہیں کرتے قبرستان کے، حدود نہیں ختم کی، وہ تمہارے پاؤں کی جوتیوں کی چاپ سن رہا ہے۔ اللہ کے بندے، زندہ کو دفن کر کے جا رہا ہے، کچھ تو حیا کر، واپس جا۔ ارے تیرا سکا باپ ہے، فوت ہو گیا، تیرے پاؤں کی جوتے کی آواز سن رہا ہے، اس کو نکال۔ چلو تو نہیں نکالتا تو تیری والدہ عدت کیسے پوری کرے گی؟ وہ کیسے بیوہ بنے گی باپ زندہ جو تیرا دفن ہوا پڑا ہے؟ عزیزان گرامی، مسلمان کا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ مرتے دم تک یہ ہونا چاہیے کہ جب انسان مر جائے گا تو زندہ صرف اور صرف قیامت کے دن ہوگا، اس سے پہلے زندہ نہیں ہوتا۔ یہ مسلم کا عقیدہ ہے۔ جو مسلم نہیں ہے اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے یہ مشکل کشا ہے، اللہ نے مشکل ڈالی ہے، اس نے نکال دی ہے۔ عزیزان گرامی، جنت میں جانا ہماری اپنی کوشش پر ہے۔ نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جنت میں جائیں گے ہم اپنی کوشش سے، جہنم سے بچیں گے ہم اپنی کوشش سے۔ اگر عمل کریں گے صالحہ، کوشش کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت ضرور ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا عزیزان محترم، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ستارہ پرست ہے، سورج پرست ہے، آگ پرست ہے، یا مشرک مسلمان ہے۔ مشرک مسلمان بھی ہیں، میں نہیں کہہ رہا، تیرے رب نے کہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سورۃ یوسف سورت نمبر 12 آیت مبارک نمبر 106۔ اے رسول، اکثریت لوگوں کی مجھے بھی اللہ مانتے ہیں، دوسرے کو بھی اللہ مانتے ہیں، مجھے بھی مشکل کشا کہتے ہیں، میری مخلوق کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں۔ بھائی جان، ان کے عمل تو تلیں گے نہیں۔ وزن اس چیز کا ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو۔ اللہ کہتا ہے ان مشرکوں کے، یہ من دون اللہ کی پکار کرنے والوں کے اعمال جلا کر، راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دیے جائیں گے۔ بھائی جان، ان کے تو تولے نہیں جائیں گے۔ اب تلیں گے کس کے؟ تلیں گے مومن مسلمانوں کے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو مومن پر فرض ہے نا جی، جو ہم پڑھنے نہیں جاتے الحمدللہ، مر مر کے جاتے ہیں بنی اسرائیل کی قوم کی طرح۔ اللہ نے حکم بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ، نے کہا جی میرے اللہ، انہوں نے کہا جاؤ بنی اسرائیل کی قوم کو کہو کہ میرے نام پہ گائے کی بکرے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو کہنے لگے موسیٰ تو ہم سے مذاق تو نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، یا کوئی روایت یا کوئی قصہ نہیں سنا رہا میں آپ کو، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تو قوم کہتی ہے موسیٰ، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا؟ تو نبی علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر مذاق نہیں کیا کرتے، اور نہ یہ پیغمبر کی شان ہے، اس کی شان کے بھی خلاف ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پوچھ یا نبی گائے کیسی ہو؟ پوچھتے رہے، میں مختصر بات کر رہا ہوں، حتیٰ کہ جب حجت تمام ہوئی گائے ذبح کی تو اللہ نے بھی فرمان جاری کر دیا کیا مطلب کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ،
میرا رسول یہ اب آخری رسول کو اللہ ہزاروں سال پہلے کی گزری باتیں سنایا کہ میرا رسول گئے تو ذبح کی انہوں نے، لیکن کی مار مار کے، مزہ نہ آیا باجی، چس نہ آئی۔ بھائی جان الحمدللہ ایمان تو ہم نے بھی خالص قبول کیا ہے، لیکن مسجد میں ہم بھی مار مار کے جاتے ہیں، حقیقت ہے۔ عزیزان گرامی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے تو تلیں گے نہیں نا امال تلیں گے بھائی جان ہمارے، اور اس میں بھی وعدہ ہے، کتنا بڑا وعدہ، کتنا پکا وعدہ اللہ کی طرف ہے کہ جن کے پلڑے ہوں گے بھاری وہ جائیں گے جنت میں، جن کے پلڑے ہوں گے ہلکے وہ نہیں جائیں گے۔ اب ہم غور کریں کہ ہمارے پلڑے بھاری ہو رہے ہیں یا ہلکے ہیں۔ کہیں ہم اس صف میں تو نہیں گھس گئے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر والی صف میں؟ دنیا کے دھندے میں ایسے غرق ہوئے کہ صبح اعلان ہو رہا ہے عبداللہ تو فوت ہو گیا۔ عزیزان گرامی، کون کرے گا یہ پلڑے بھاری؟ کیا کوئی اور لوگ آئیں گے؟ اور پلڑا بھاری کرنے کے لیے عمل صالح والا بھی میرے اللہ نے اس کی بھی شرط رکھی ہے۔ سب سے پہلے جو اس نے ایگریمنٹ کیا تھا اپنے بندے سے کہ لا الہ الا اللہ، پہلے تو اس کے مفہوم کو سمجھ۔ یہ جو تو نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا عہد نامہ نہیں ہے، یہ چھوٹا موٹا سبق بھی نہیں ہے، یہ اتنا بڑا سبق ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد علیہ السلام تک یہی تعلیمات آتی رہی ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرا رسول لا الہ الا اللہ والا علم حاصل کر، تو یہ چھوٹا سبق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر تو نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو یہ تو سوچ سمجھ لے کہ آج کے بعد تیری خود مختاری ختم ہو گئی ہے، اب تو بندہ بھی اسی کا تھا، تابع داری بھی اسی کی کرنی ہے، تیرے عمل کو سنت کے مطابق چلانے کے لیے میرا رسول آ گیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرا رسول تیرے سامنے ہے اور کوئی حجت بھی نہیں چلے گی تیری۔ یا رب العالمین، میں نے تو بڑی کوشش کی تھی تیرے راستے پہ چلنے کی، میں نے تو بڑی کوشش کی تھی تیرا دین لوگوں تک پہنچانے کی، پر کیا کروں میری بیوی مخالف تھی، وہ کہتی تھی کھانا نہیں پکاؤں گی، کپڑے نہیں دھوؤں گی، اگر وہ ہٹتی تھی تو بیٹا سامنے آ جاتا تھا، میں مجبور تھا۔ اللہ کہے گا میرا بندہ کیا تو نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ مجبور تھا؟ ارے اس کی بیوی نے 950 سال مخالفت کی، کیا اس نے دین کا کام چھوڑ دیا تھا؟ اس کے بیٹے نے مخالفت کی، کیا چھوڑ دیا تھا؟ تیری بیوی اس سے زیادہ نافرمان آ گئی ہے، ساری زندگی دین کا کام کرنا ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ دل سے پڑھا ہے تو پھر بیڑے پار ہیں، اگر زبانی کلامی پڑھا ہے تو پھر ہماری اپنی زندگی ہمارے سامنے ہے، ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اقرار ہم باللسان ہر کوئی کرتا ہے، لیکن مزہ تب ہے کہ جب تصدیق ہم بالقلب ہو۔ زبان سے اللہ کہا ہے اور قیامت تک اس کی محبت دل میں، اقرارم و تصدیقم بالقلب۔ عزیزان گرامی، جس نے لا الہ الا اللہ دل سے پڑھا، اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی میرا رب ہے، داتا، دستگیر، مشکل کشا، فریاد رس،
بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک سوائے اس ذات کے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ۔ ارے جب اس کی زندگی کا پیریڈ ختم ہوگا، فانی دنیا سے ٹرائل ہوگا، جب اس کی 6 فٹ بلندی پہ پرواز جا رہی ہوگی قبرستان اترنے کے لیے، میرے فرشتے اس کو لینے کے لیے آئیں گے۔ اور جس نے لا الہ الا اللہ کی قدر ہی نہیں کی، اللہ کہتا ہے یہ بھی تیرے اختیار میں ہے۔ اگر تو عمل کرے گا صالحہ، تیرے دل میں ہے اپنے رب کی محبت، تو فرشتے تجھے لینے آئیں گے سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ۔ اگر تو نے زندگی گزاری نافرمانی والی، اس میری کتاب کی مخالفت میں، وَاضْرِبُوا وُجُوهَكُمْ، تو پھر فرشتے آئیں گے تیرا منہ پیٹنے کے لیے، تیری پیٹ پیٹنے کے لیے، تیرے منہ پہ ایسے تھپڑ ماریں گے، ایسا تجھے پیٹیں گے کہ تجھے ہر چیز وقت یاد آ رہی ہوگی، وہاں فریادیں بھی کر رہا ہوگا۔ جو مال جمع کرتا ہے، ذخیرہ اندوز ہے، وہ بھی فریاد کرے گا۔ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ مالک تھوڑی سی مہلت دے دے، بس تھوڑی سی، یہ سارا مال تیرے نام پہ دے دوں، بس تھوڑی سی مہلت دے دے۔ جواب ملے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ہرگز مہلت نہیں ملے گی کسی نافرمان کو، فرما بردار کو بھی نہیں ملے گی، نافرمان کو بھی نہیں ملے گی، یہ قانون ہے میرے رب کا۔ تو قرآن کہتا ہے یہ حسرت دل میں لے کر چلا جائے گا کہ کاش مجھے مہلت ملتی اور میں اپنا جمع کیا ہوا مال اس کے راستے پہ دے دیتا۔ وہ مال جس کا اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ 2 گروہ ہیں دنیا میں۔ سورت ہے بقرہ، آیت مبارک نمبر ہے 200۔ سورت ہے بقرہ، آیت مبارک نمبر ہے 201۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ اے میرے رب، اے میرے مالک، دے مجھے مال، دنیا میں دے، حلال ہے حرام ہے دے۔ اللہ کہتا ہے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمانا۔ مالک جو سب سے بڑی بھلائی ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ہے وقنا عذاب النار۔ بس ہمیں یہ نعمت دے دینا آخرت میں، جہنم کی آگ سے بچا دینا، بھلے پیسہ ایک بھی نہ لینا۔ عزیزان گرامی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ 4تھا سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تک سب سے پیاری چیز اللہ کے راستے پہ خرچ نہیں کرے گا تو نیکی حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، انسان کو 2 چیزیں سب سے زیادہ پیاری ہے، مال اور جان۔ اب انسان اتنا بخیل ہے، بدبخت ہے، بے نصیب ہے، بدبخت، میں اللہ سے معافی مانگتا، بے نصیب ہے کہ وہ مال بھی خرچ نہیں کرتا اور جان بھی خرچ نہیں کرتا۔ پڑوس میں اجتماع ہو رہا ہے، ہمارا تو آج پانی کی باری ہے بھائی، او یار 1000 روپے پہ مزدور لگا دے، وہ لگا دے گا پانی، تو ادھر آ۔ اللہ کہتا ہے وَاقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، مجھے قرض دے۔ اور یا اللہ تو کیا کرے گا؟ نہ تیری بیوی، نہ تیرا بیٹا، نہ بیٹی، نہ باپ، نہ ماں، نہ تو کسی کا والد، نہ کوئی تیرا خوب، تو کیا کرے گا؟ اللہ کہتا ہے لٹا دوں گا، اور تیرے فائدے کے لیے میں قرض حسنہ لے رہا ہوں، غلط نہیں کر جاؤں گا۔
واپس کر دوں گا، اور لوٹانے کی ڈیٹ بھی بتا دے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ جس دن کوئی انسان دوسرے انسان کا بھلا نہیں کر سکے گا، اللہ کہتا ہے تیرا دیا ہوا قرضہ واپس کر دوں گا۔ لیکن میرا بندہ دینا رزق کے حلال میں سے۔ عزیزان گرامی، عبادت قبول کرانی ہے، عمل صالح قبول کرانے ہیں، اولین رزق کی شرط ضروری ہے۔ حکم الہی ہے، حکم کبریائی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، سورت نمبر 23 آیت مبارک نمبر 51 سورت مومنون۔ پہلے رزق حلال کھانا، پھر عمل صالح کرنا، کیونکہ قوموں نے تمہاری پیروی کرنی ہے، تم ماڈل نمونہ ہو، تمہاری اطاعت ہونی ہے۔ میں نے تمہاری اطاعت اپنی اطاعت کے ساتھ مشروط رکھی ہے کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ میرے رسول کی اطاعت تمہارے اوپر لازم ہے، اور میرا رسول بھی اسی کتاب کا پابند ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے لوگو، تم بھی اور میرا رسول بھی اسی کی اتباع کرو۔ عزیزان گرامی، یہ ایک واحد کتاب ہے دنیا میں جو قیامت تک یہ رہے گی۔ اب قیامت تک کوئی رسول نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا نہ کوئی پرانا، اور نہ کوئی اور امت بنے گی، اور نہ آسمان سے کوئی اور ایڈیشن آئے گا۔ یہ آسمان سے آنے والا آخری ایڈیشن ہے۔ عزیزان گرامی، اگر جنت جانا ہے تو اس کتاب کی ضرور تلاوت کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ واحد کتاب ہے میرے محترم برادران اسلام، جس کے لیے اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ قیامت کے دن اسی کتاب کے بارے میں تو اس سے بات پرس ہوگی۔ بمائے رسول کے رسولوں کو بھی جمع کر لیا جائے گا کہ آؤ ادھر، کیا تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ سننے والوں کو بھی جمع کر دیا جائے گا، کیا یہ پیغام پہنچا تھا؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سورۃ زخرف کی آیت مبارک نمبر 44 ہے۔ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو کہتے ہیں لاکھوں سلام، میں کہتا ہوں میرے رسول کی توہین کر رہا ہے تو، ارے ان گنت اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہوں، تو کون ہے لاکھوں پہ حد لگانے والا؟ اللہ کہہ رہا ہے میرا محمد اس کو قابو کر، فَاسْتَمْسِكْ، قابو کر۔ قابو کرنے سے مراد ہے کہ اس کے اوپر عمل کر۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس پہ عمل جو ہے یہ پکی بات ہے، صراط مستقیم والا راستہ ہی یہی ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ، پکی بات ہے، پکی، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ میرا محمد، میرا مصطفیٰ، مصطفیٰ عربی کا لفظ ہے جس کو اللہ منتخب کرے۔ کہتے ہیں آپ سے اور آپ کی امت سے اس قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی اور کتاب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ عزیزان گرامی، پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، بیان تو مجھ سے پہلے ہو چکے ہیں الحمدللہ بہت جامع، میں تو آیا ہوں سبق سنانے کے لیے، اور جب بھی آتا ہوں یہ عرض کرتا ہوں کہ زندگی میں ایک دفعہ قرآن کریم کو ترجمے سے تو پڑھو، پوچھو دل کا دروازہ کھول کے، کیا یہ کتاب ہمیں مسلمان دیتی ہے؟ پوچھو تو صحیح ایک دفعہ، کیا ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، یہ کتاب اس کی گواہی دیتی ہے؟ نماز کے لیے دوڑا جا رہا ہے، اور یہ تکبیر بلانا فوت ہو جائے، ارے گندگی تو نکال، تکبیر اللہ نہیں ہوگی تیری فوت،
آستین چڑھاتا ہوا مسجد اور بھاگو جی بھاگو جی بھاگو، نماز کا ٹائم ہو جی، تکبیر اللہ نہ فوت ہو جائے۔ ارے پہلے اپنے آپ کو مسلمان تو بن کر دکھا۔ قرآن کی مخالفت کرنے والے، اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والے، غیر اللہ کو پکارنے والے، میرے رب کا فرمان ہے اس ناچیز کا نہیں کہ میرا نافرمان، میرے دین کی مخالفت کرنے والا، میرے قرآن کا انکار کرنے والا، مجھے چھوڑ کر غیر کو پکارنے والا جب بھی مرے گا اقرار کر کے مرے گا کہ میں کافر مر رہا ہوں۔ سورت ہے آراف، سورت نمبر ہے 7، ایت مبارک نمبر ہے 37۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ۔ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ کی بات کو جھٹلائے، اس پہ افترا کرے اور اس کی سچی بات کو بھی نہ مانے۔ اولئک نصیبہم من الکتاب، جو کچھ اس کے نصیب میں ہے وہ عمل کرتا رہے گا کرتا رہے گا۔ ہوگا کیا؟ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، جب آئیں گے میرے فرشتے اسے وفات دینے کے لیے، آتے ہی سوال ہوگا، قالو اینما کنتم تدعون من دون اللہ، ارے کہاں ہے وہ تیرے مشکل کشا جس کے تو نے گھروں کے اوپر جھنڈے لگائے ہوئے تھے، جن کے تو نعرے لگاتا تھا، جن کے نام تو نے اپنی ویگنوں اور بسوں پہ لکھائے ہوئے تھے، وہ کہاں ہیں؟ جواب ملے گا قالو ضلوا عنا، گم ہو گئے، فارغ، ختم۔ اب وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اقرار کرے گا کہ میں کافر مر رہا ہوں۔ اللہ نے یہ پہلے بتا دیا کہ اس سے بہتر ہے کہ ان سے کنارہ کر، ان کو مشکل کشا، داتا، دستگیر کہنا چھوڑ دے، ان کے نام کی نظر و نیاز دینا اور کھانا چھوڑ دے۔ ارے ایک کے در کا فقیر بن جا۔ اتنا عظیم رب کہ تیری پوری زندگی کی ویڈیو بھری جا رہی ہے، بھری جا رہی ہے، اور وہ مالک خود بھروا رہا ہے یہاں بیٹھ کے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ یہاں بیٹھا ہے۔ اللہ کہتا ہے اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ عَنِ الشَّمَالِ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ یہ سورۃ کاف کی آیت مبارک ہے، اور لکھنے والے لکھ رہے ہیں، لکھوانے والا یہاں بیٹھا ہوا لکھا رہا ہے، اعلان بھی کروایا ہے غیر اللہ کو پکارنے والے، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا تیرا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے میرا محمد؟ اس لیے اللہ نے کہا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت مبارک نمبر 13 ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، یہ جو کتاب تو لکھوا رہا ہے نا، جو تیری مرضی میں ہے، اچھی لکھوا بری لکھوا، اس کا جواب دے بھی تو ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو یہ کتاب نکال کر تیرے ہاتھ میں تھما دی جائے گی، اعلان ہوگا اقرا کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنی کتاب تو خود پڑھ۔ مجرم بھی تو ہے، جج بھی تو ہے، اپنا فیصلہ کر، تو کیا کر کے آیا دنیا میں؟ جب انسان خود اپنا حساب کرتا ہے نا، کوشش کرتا ہے کہ کل میزان میں نا مجھے نہ کس لگ جائے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت کھڑی، دیکھ اس کی نعمتیں۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم بھی آئی کھڑی ہے۔ فیصلہ کر، نافرمان بن کے زندگی گزار کے ہے یا فرما بردار بن کر آیا، اپنا فیصلہ آپ کر۔ جب دیکھے گا دونوں چیزوں کو، ہمیشہ کی نعمت، ہمیشہ کا عذاب، کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، ہائے آج تو میرا مال بھی مجھے کام نہیں، ما اغنی عنی سلطانیہ،
آج تو میری بادشاہی بھی غرق ہو گئی، آج تو کوئی چیز میرے کام نہ آئی۔ عزیزان محترم، اللہ نے اسی لیے بار بار یہ قرآن بھیجا، پتہ نہیں کتنے انبیاء بھیجے، اس کی تعداد صرف اور صرف میرے رب ہوا۔ کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں 1,24,000، میں یہ حد بند نہیں کرتا، میرے پاس یہ ٹھائٹ بھی نہیں۔ کیوں؟ کافی رسول ہیں، اللہ کہتا ہے جن کا ہے رسول میں نے تیرے سے ذکر ہی نہیں کیا۔ جب ذکر ہی نہیں ہوتا تیرے پاس تعداد کہاں سے آ گئی؟ میرے اللہ کو پتہ کتنے رسول ہیں۔ عزیزان گرامی، جتنے آئے پیغام ایک ہی لے کر ہے، اور اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان کہ احسان نام کی بھی بار بار کہیں تو 3 ہوگی۔ اور وہ کام میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کام صرف یہی تھا کہ لوگوں، زمین کے اوپر کوئی مخلوق ہے زندہ یا مردہ، یا آسمان پر کوئی مخلوق ہے زندہ، ان کو اللہ کے برابر نہ ٹھہرانا، یہ پہلا کام۔ دوسرا، جب تک تو زمین پہ زندہ ہے یہاں سے تو جاتا نہیں ہے، اپنے رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا۔ کتنا مشکل کام ہے کوئی مشکل؟ اگر ہم نے یہ بھی نہ کیا تو بتاؤ دنیا میں کیا فائدہ آنے کا؟ عزیزان محترم، میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ قیامت کا دن برپا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، ساری دنیا جنت میں چلی گئی، عبداللہ اگر تو رہ گیا تو ہے فائدہ رہ گیا۔ کیا فائدہ تیرا دنیا میں آنے کا؟ سارے چلے گئے، تو رہ گیا ہے۔ عزیزان محترم، اکثر میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں، آج پھر بھی عرض کر رہا ہوں کہ ساری زندگی میں ایک آدمی سیدھا کرو، ایک آدمی، اس کو صبح و شام دعوت دو، قرآن سناؤ، اس کے اوپر اس سے عمل کرواؤ، اس کے اوپر زور لگاؤ، صرف ایک آدمی۔ یہ اللہ کی کتاب گواہ ہے کہ اللہ تمہیں جنت میں ضرور بھیجے گا۔ وہ بندہ کون ہے برادران اسلام؟ وہ انسان ہوتا ہے۔ ارے اس کو سیدھا کر، قد افلح من تزکا۔ اگر نجات چاہتا ہے تو اپنے آپ کو درست کر۔ قد افلح من تزکا، وعدہ کا رسم رب ہی فصلہ، اسی کے آگے سیدھے کرتے ہوئے آنا۔ اگر اس کا در چھوڑ دیا، یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی دربار پہ چلے گا، یہ بھی بہت مشرک بندے کا عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دربار بھی ہے، وہاں کا مزاور بھی بہت تکڑا ہے تیرے سے، اس مزاور کو سنبھال۔ اللہ کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اے رسول، تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو رب بنا لیا؟ اگر یہ رب بن گیا، اس رب کا دامن چھوٹ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ مسلم بننا ہے، فرما برداری کر، پوری غلامی کرتا حیات، کب تک؟ حتی یات کل یقین، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ عزیزان محترم، بڑی معذرت کے ساتھ معافی چاہتا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا، پھر کبھی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ اپنا سبق سناؤں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد